ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولانا سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے بحر راہ بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا اور کی محبت سے وفات چونکہ تو ہم تیرے ہیں کی محبت سے وفات چونکہ تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوگوں قدم تیرے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی لاکھوں کروڑوں کی تقدیر دیکھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی خاتم النبیین عرض و سلام جو کہ پاک صاحب اللہ رب کے حبیب جنگ کے طبیب کی بات پیش کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ شادی خانہ آبادی میرے محترمی مکرمی بزرگ شخصیت جناب محمد ابراہیم وہ اپنے بیٹے محمد افضل کی شادی کے موقع پر انہوں نے آج ہماری جامعہ مسجد غوثیہ میں حضور کی میلاد کو سجایا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس میں پرفتن دور کے اندر جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو زندگی میں شامل رکھے تو یہ یقیناً ہمارے ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے اور اس رب کی رحمت کو اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ پرفتن دور ہے، ذات گرامی ہر باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم کوئی فحاشی والا کام کریں، ہمارے بیٹی کی شادی ہے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے رب اس کا رسول ناراض ہو۔ یہ دنیا داری کی بات کروں، مجھ سے غصہ نہ کیجیے گا، یہ سچی بات ہے۔ میرے رسول کا حق ہے جو آج دورہ چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یار اب ہم نے اپنے زندگی کو ایک دوسرے دامن میں تھامنا ہے، اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اس آغاز سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ رب ناراض ہو جائے گا یا اس کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ وہ کائنات کی ہر وہ فحاشی کرنے پر تلے ہوتے ہیں اور جب اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ایسے معاملات بھی کرتے ہیں کہ جس سے رب اس کا رسول ناراض ہو جائے، پھر اس پہ فخر کرتے ہیں اور پھر زندگی کے اندر ان کے سامنے مشکلات آتی ہیں، پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا معاملہ کیوں آیا۔ حضرات گرامی، جب اہل ایمان اہل مسلمان اپنی زندگی کی ابتدا سے پہلے ہی اللہ اس کے رسول کی رضا کو نہ دیکھے بلکہ ان کی ناراضگی کے ساتھ زندگی کا آغاز کرے، پھر بڑا مسلمان کیسے چھٹی رہ سکتا ہے؟ پھر مسلمان کی زندگی میں کس طرح آسانی آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے دامن کو تھام کرنا چاہے۔ میں ابراہیم صاحب کو بڑی ہی مستلزم اور خوش آمد کہتا ہوں، سلوک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی سے قبل حضور کا میلاد سجایا۔ انشاءاللہ یہ میلاد سجانا مسلمان کی زندگی کے لیے آسان ہے اور رب کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ نہایت ہی مختصر پروگرام ہے، اس میں ہمارے آج کا خصوصی کتاب میرے اہل اسلام کا عظیم نام، میرے اہل اسلام کی جان، فخر سنت سرمایہ سنت شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف نقشبندی سے انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گے۔ یہ صرف پروگرام جو ہے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے اختتام تک پہنچے گا۔ آئیں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی فاتحہ سے کرتے ملتمس ہوں اپنی جامع مسجد کے امام و خطیب قاری محمد سجاد سیانی سے آپ کی شفاعت کی قرآن مجید فرقان حمید سے
میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ محبت کے ساتھ استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بڑے خوبصورت پروگرام محفل بلاد مصطفیٰ بسلسلہ شادی خان آبادی کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی پاک قیاست ہوا کہ ہم نے جب الحمد سے کھول کے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تا ابد والناس محمد کا سراپا دیکھا. آئے ذاتی گرامی سنخانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محترم ہو جناب محمد نبی علی قادری سے گاتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں قول حقیقت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ تمام احباب جتنے بھی جلوہ گر ہیں محبت سے استعمال کیجیے گا. نعرہ بلند کیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. جہاں سے لوگ صدا سرکار سنتے ہیں، سرائے نہ سنتے ہیں، بسری بار سنتے ہیں. درود پاک کی یقین اور اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور آقا سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گلا کرنا رسول دیا گلا کرنا رسول دیا گلا کرنا رسول دیا خون حلالیے نہ تبر نہ رسول دیا خون حلالیے
درود و سلام آ جائے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے تیرے پیار پر درود اللہ کے شیر ہے تیرے پیار پر درود اللہ کے شیر ہے تیرے پیار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا طیبہ والے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جو ہے میرے جو
نعت پڑھتا تو سانسوں سے مہک آتی ہے، نعت پڑھتا تو سانسوں سے مہک آتی ہے، تیرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا طیبہ والے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میرا سیر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں، میرا سیر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سیر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں، قابل تو نہیں، خاک بن گئے میں تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن گئے میں تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، عادتیں نعت بہانا ہے، میری بخشش کا
کدھر جاؤں گا میرے دل کی زمین پہ ہے قدم سیدہ کے بچوں میرے دل کی زمین پر قدم سیدہ کے بچوں کا تیری نسلوں پہ ہے رسے کرم سیدہ کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے رسے کرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی ہمیں گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا ہمیں گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا بڑی افتاد سے واقعی اللہ پاک اس بچے کی شور گداز انداز میں محبت دی مزید عزتیں اور برکتہ فرمائے انشاءاللہ جس طرح ہی علامہ صاحب تشریف لائیں گے بنا تغیر ہی مائک آپ کے حوالے کر دیا جائے گا قبل حضرات گرامی ہم اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزرنا چاہیے اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزرنا چاہیے لیکن آج کا دور ہے ہم اپنے بچے کے معاملات میں اس کو سرکول کی تعلیم تو دے دیتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیم نہیں دیتے پہلے وقت ہوتا کرتا تھا میرے بزرگ جلوہ گر ہے جب ماں نے صبح بچے کو اٹھانا تو کہنا بچے جلدی سو جا کیا کر جلدی سو جا صبح اٹھ کے تجھے قرآن پڑھنے جانا ہے پہلے یہ آواز آیا کرتی تھی لیکن آج افسوس ہے آواز یہ آتی ہے بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے یہ میں اس کا مطلب طریقہ جو ہے وہ ممکن نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو طریق نہ دیں لیکن اپنے اسلام کے دامن کو تھامیں قرآن کے دامن کو تھامیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے جب ہم اس کو تھام کر چلیں گے تو پھر ہماری کامیابی کی کامیابی ہے نوجوان ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو جب وہ قبر عروسی میں جاتا ہے نا جی تو
اس کی بیوی حافظ قرآن ہوتی ہے اور بڑی پکی مسلمان ہوتی ہے، تو جب وہ بندہ قبر میں آ کر تو کہتی ہے اللہ کے بندے ہمارا نکاح تو ہو گیا ہے، مجھے قرآن بڑا پیارا آتا ہے، آج تو بھی وضو کرنا مجھے قرآن کی وہ آیت سنا۔ وہ نوجوان شرمندہ ہو جاتا ہے، آنکھیں گرا لیتا ہے۔ اس نے ساری زندگی بندے میں بیٹھ کے جانور چرائے تھے، ڈھولے اور بازے گائے تھے، لیکن آج بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن عطا کی ہے، لیکن وضو کر کر بیوی کو آیت نہیں سنا سکتا، ساری رات پریشانی کے عالم میں گزرتی ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے باپ کے پاس جاتا ہے، کہتا ابا جان تو نے میری تربیت تو بڑی اچھی کی ہے، مجھے تعلیم تو نے اسکول کی بڑی دلوائی ہے، کاش تو مجھے قرآن بھی پڑھاتا، مجھے قرآن بھی سکھاتا۔ آج میری بیوی حافظ قرآن ہے، جب میں کمرہ عروسی میں جاتا ہوں تو قرآن پڑھتی ہے، تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ فکر ہے، یہ درد ہے اسلام کے لیے، جہاں پر اپنے بچے کی تربیت کے ساتھ آپ دنیا کی تعلیم کو خاص کرتے ہو، ورنہ اسی طرح دین کی تعلیم کو بھی خاص کرو کہ کل قیامت قریب ہو، آپ دنیا سے جائیں اور بچہ ہاتھ چھاڑ کے قابل نہ ہو، آپ کی آنکھیں بند ہو، کفن مل جائے، 3 سلاخوں کے نیچے چلے جائیں، بیٹا ہاتھ اٹھا کے فاتحہ نہ پڑھ سکے، بیٹا جنازہ نہ پڑھا سکے، باپ کو کسی کو چھلا دے سکے۔ حضرات گرامی حقیقت آپ والدین کا حق عمل یہ ہے کہ آپ بچے کو وہ حکم و مراقبت دے کے جائے، وہ اسلام کی تعلیم دے کے جائے کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے بیٹا خود بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے، جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے تو بیٹا خود باپ کو غسل دے، آپ کی آنکھیں بند ہو جائے بیٹا قبر پر آ کر ہاتھ کھا کر فاتحہ پڑھے۔ یہ نہ ہو جس طرح آج کا دور چل رہا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب آتا ہے نا بندے کی بخشوانے کا کوئی بھی ساتھ کا اچھالی کی بات آتی ہے، جاؤ یار مسیحوں کو بچے پڑھ لے ہو، وہ آ کے قرآن پڑھنے لگے تو دعا کریں گے، میں سیدھا من کر نہیں حضرات گرامی ٹھیک ہے بچے سے بچے منگوانے چاہیے، قرآن کی تعلیم دلانی چاہیے، گھر میں یاسین بھی پڑھانی چاہیے، قرآن بھی پڑھانا چاہیے، یہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، لیکن سب سے بڑا اس بندے کا تحفہ یہ ہے اس کا بیٹا بیٹھ کر اس کے لیے بچوں کی دعا کرے، اس کا بیٹا بیٹھ کے جہاں اتنے بچوں کو بلا کر قرآن ختم کرتا ہے، اس کا خود کا ساتھ نہیں لیتا، بیٹھ کر ایک آیت پڑھ کر اپنے باپ کو بخشنے والی اس کو لگا کر دیتا ہے، رب اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ دورہ ہے کہ ہم اپنے یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، یہ دنیا کے جو ہے رنگ و بو میں کھو کر ہم اسلام کی بو کو چھوڑ گئے ہیں، ہم علماء کا ساتھ چھوڑ کر ہیں، ہم حافظ قرآن کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ہم نماز کے پہلو سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن کے پہلو سے دور ہو گئے ہیں، اور آج ہم پریشان ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ زندگی میں پریشانیاں آ گئی، جس کو بدت نہیں ہے اولاد کہنا نہیں مانتی۔ ذات گرامی جتنی میں کیا ہے پریشانیاں ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم جو اعمال کرنے کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ مالک تو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور آج دنیا داری کی ماں کی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو گرم دھوپ نہیں لگنے دیتی، گرم ہوا نہیں لگنے دیتی، گیلی جگہ پر لیٹنے نہیں دیتی، یہ دنیا دار کی محبت کا تقاضا ہے ماں کا۔ وہ باپ تو خود فرماتا ہے بندے میں اپنے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جو رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ورنہ یہ کبھی نہیں دیکھ سکتا مالک اپنے بندے کو جہنم میں جلتے ہوئے، لیکن یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ہر زندگی کے پہلو میں اللہ اس کے رسول کی تراجی کو تھام لیا ہے، اسلام کے پہلو کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، تجاکیاں بہت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ آج بھی اسلام کا دامن تھامو، آج بھی اپنی حیثیت کو یاد کرو، اہل ایمان بنو، جو کلمے کی بنیاد پر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا ہے، اور جو کلمہ آنے پڑا ہے اس کلمے پر پورا اتر آؤ، حضور کے دین کو تھام لو، تمہاری زندگی دنیا میں ہی جنت ہو جائے گی، تمہاری زندگی دنیا میں جنت ہو جائے گی۔ آج دور چل رہا ہے، بھائی کو نہیں بلاتا، اور یہ سوچتا بس یہ اس کو یہ اوپر کیوں جا رہا ہے، اس کو کاٹ، یہ سوچیں پیدا ہو چکی ہے، یہ شعور پیدا ہو چکا ہے، یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم دور ہو چکے ہیں، کہ ہمیں اسلام نے بھائی کا اتفاق بتایا ہے، ہم نے کبھی نہیں پڑھا، بس مغربی طریقے پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو ساتھ دے لیا، بھائی نے کچھ کہہ دیا تو 6 مہینے نہ بلایا، یہ ہماری سوچیں ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا، اسلام دلانے کا حکم دیتا ہے۔ رات گرامی کو جو بچہ اپنے باپ کے پاس آئے نا، صحابہ جان آپ نے ساری تعلیم دلوائی کہ کاش کوئی آپ قرآن بھی پڑھا دیتے، تو ابا کہتا بیٹا پریشان نہ ہو،
تو جو قرآن کریم مولوی کے پاس چھوڑ آتا ہوں، وہ نوجوان کو جب مولوی کے پاس چھوڑ کے آتا ہے تو پہلی لائن یاد کرتا ہے تو دوسری بھول جاتا ہے، دوسری یاد کرتا ہے تو پہلی عمر کا تقاضے کی بات کرو، جب وقت تھا قرآن پڑھنے کا یہ وقت ہے جب بچوں کو جو سکھانا ہے کچی تختیاں ہے، یہ کوئی تختیاں ہے، ان پر جو نقش کر دو گے وہی تمہارے سامنے آئے گا، کیونکہ سیدوں کا ہے جمال سارا، سیدوں کا ہے جمال سارا، نسبتوں کا ہے کمال سارا۔ آپ جو اس کو نسبت ادا کر دو گے، اس بچے کو ڈانسر بنانا تو اب ڈانس سکھاؤ گے سیکھ جائے گا، اسے قرآن پڑھانا ہے اب قرآن یاد کرواؤ، یہ تو میرے آقا کا فیض ہے کہ مسلمان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی قرآن کے 20 پارے سینے میں لے کے پھر رہا ہے، یہ فیض میرے آقا کا ہے، یہ فیض میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اس بچے کو عالم دین بنانا ہے تو اب اس پر محنت کرو، یہ بچہ عالم دین بن جائے گا، اس کو مفتی بنانا چاہتے ہیں اس پر محنت کرو، یہ مفتی بن جائے گا، اس کو شیخ الحدیث بنانا چاہتے ہیں اس بچے پر محنت کرو، یہ شیخ الحدیث بن جائے گا، اس کو نمازی بنانا چاہتے ہیں اس پر ابھی محنت کرو، یہ نمازی بن جائے گا، اس کو آپ سے قرآن بنانا چاہتے ہیں تو اس پر ابھی عمل کرو، یہ آپ سے قرآن بن جائے گا۔ جس طرح کا پہلو آپ اس بچے کو ابھی عطا کریں گے ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہماری والدین کی یہ فرض ہے ہمارا، یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ ذات گرامی جب وہ باپ اپنے بچے کو چھوڑ کے آیا نا قاری صاحب کے پاس، وہ پہلی لائن یاد کرتا ہے دوسری بھول جاتا ہے، لیکن عمر کا تقاضا تھا نہیں یاد ہو سکی، تو اس نے کہا جی اب کیا حال ہے، انہوں نے کہا چلو اب میں آپ کو اللہ کے فقیر اللہ کے ولی کی کامل بارگاہ میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ نوجوان بابا فرید پاک فتح شریف پہنچ جاتا ہے، وہاں پر جا کر مسجد میں بیٹھ کر روئی جا رہا ہے، بابا فرید کی نظر پڑتی ہے، فرمایا جوان رو کیوں رہا ہے، اب بچے رو کیوں رہا ہے، عرض کرتا بابا جان مجھے قرآن نہیں آتا، فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تو قرآن پڑھنے یاد کر، کہا بابا جان کہا گیا تھا میں قرآن پڑھنے کے لیے گیا تھا، پہلی لائن یاد کرتا ہوں دوسری بھول جاتی ہے، دوسری یاد کرتا ہوں پہلی بھول جاتی ہے۔ اب اللہ کے ولی سے نسبت کی بات کرنے لگا ہوں، جو میں بات کر رہا تھا، جب نسبت آپ اللہ کے ولیوں سے کر لیں گے، اللہ کے نیک بندوں سے کر لیں گے، اللہ کے دوستوں سے کر لیں گے تو رب آپ سے نسبت کر لے گا۔ اب وہ نسبت کا تسارا کمال آپ نے کہا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنا، جب وہ نماز کا وقت آیا وہ نوجوان پیچھے کھڑا ہے اور بابا فرید جب نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، 250 والے سارے بندے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں اور 250 والے سارے قاری قرآن ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ولی کا کمال کہ جب ہم نسبت تھام لیں گے، یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہم اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں اس کی نسبت اس کے ساتھ کر دیں، اگر آج ہم آپ سے قرآن بنانا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت قرآن کے ساتھ کر دیں، آج ہم نمازی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت مسجد کے ساتھ کر دیں، نماز کے ساتھ اس کی نسبت کر دیں، اگر آج ہم اس کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت نیکوں کے ساتھ کر دیں۔ اگر آج ہم یہ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مسلمان کبھی دنیا میں ذلت نہیں پائے گا بلکہ عزت کے پروانے لے کے آئے گا۔ آج ذلت کے توپ ہمارے گھروں میں ڈال دے گا جی، یہ ہمارے آباد ہیں، یہ ہماری کرتوتیں ہیں جن کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، یہ ہماری ناکامیاں ہے، یہ ہمارے ناقص ہے، یہ ہمارے گناہ ہے جن کا سبب ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، یہ رسالات پیدا ہو رہی ہیں، یہ پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ رب تو بندے کو پریشان بھی نہیں دے سکتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بچہ چلا جائے کہ پریشان گھر چلا جائے تو ماں کو چین نہیں آتا، بچے کا چہرہ پڑھ لیتی ہے، کہتی بیٹا کیا پریشانی ہے، بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، یہ تو محبت ہے، ماں کا تقاضا ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر یہ ماں چہرہ دیکھ کے بتا دے کہ بیٹا تو پریشان کیوں ہے، وہ رب نہیں دیکھتا کہ میرے بندے کے دل کا حال کیا ہے، وہ پریشان ہے یا نرم حال بیٹھا ہے۔ تو ذات گرامی آج ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر پہلو کو اس کو اسلام کے پہلو پر گزاریں۔ آئے ذات گرامی ہماری خوش بختی ہمارے آج کے جو خطیب نشان فخر سنت سرور سنت شمشیر اعلی حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف نقشبندی سے آپ تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تاخیر ہی جو ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ شریف پر اگر ہوتے ہیں تو ذات گرامی بس یہ فکر کو یہ پیغام دینے لگا ہوں کہ اب ہم نے اپنے زندگی کا ہر پہلو اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزارنا ہے۔ کائنات کا سارا نظام چلتا رہے گا، یہ رزق کا معاملہ رب کا ہے، اور آپ نے سنا ہے پتھر کے اندر کیڑا بھی بھوکا نہیں سوتا۔ آج کسی سے پوچھو نا نماز کو نہیں پڑھتا، اور یار دکان کھولی ہوئی تو میں نہیں آ سکا، یار گاہ کھڑے ہوئے تھے
ہوتے. حضرات گرامی رزق کا معاملہ رب کا ہے ہمارا نہیں ہے. اور ایسا واقعہ میرے دوست ہے وہ چاول لگاتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتے. تو یہ ایڈی کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس نے کہا فرقان بھائی ایک بار میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا, میں نے اپنی ریڈی میں کھڑی کی, انہوں نے کہا بھی لے جائیں گے. اس نے کہا لے جاؤ. میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں اللہ کا کام کرنے جا رہا ہوں, میں رب کا حکم ماننے جا رہا ہوں. میں رب نے کام چلنا, میرے رب آپ ہی کام کا چھڑے گا. ایڈی والے تشریف لے کے نا جناب گرامی تے ساری ریڈیاں چل رہی ہیں. اس ریڈی اتنے ہی کھلوتی ہے, بندہ زندہ موجود ہے, میں تمہیں ملوا سکتا ہوں. اور ریڈی اتنے ہی کھڑی ہے اور نماز پڑھ کے واپس آیا. انہوں نے آخیا بھی کی معاملہ ہوا ہے؟ ان کا ساری ریڈیاں لے کے تیری ریڈی نہیں لے گئے. انہوں نے کہا پوچھو صحیح کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور ریڈیاں نے پوچھا کہ تسی ریڈی کیوں نہیں چکی؟ کیا جو تسی ریڈی نوں ہاتھ پایا تے ریڈی دے اوپر آ بیٹھا ہویا سی, سپ بیٹھا ہویا سی. اسی اوتے چھڑ کے سائڈ تے ہو گیا. اللہ جاتے گرامی سپ نہیں بیٹھا تھی, رب کی محفوظیت بیٹھی تھی, رب کا کرم بیٹھا تھا. اگر بندے کو توکل رب پر ہو جائے, اگر وہ رب پر توکل کر اپنا کام رب کی ذات پر چھوڑ دے, حضرت گرامی مسلمان آج بھی عزت کو اپنا سکتا ہے, عزت کے توقع سے بچ سکتا ہے. لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہے, ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. ہم اندر سے ناقص ہو چکے ہیں, ہمارے ایمان ناقص ہو چکے ہیں. ہمارے اندر وہ درد نہیں ہے, وہ فکر نہیں ہے, وہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر طاقت و عزت اور محبت کے ساتھ اپنے کامل ایمان کے ساتھ ان پر ایمان لے آئے. تو آج کی فکر بس یہی کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ سچی اور پکی محبت کریں. یہ دنیا داری سب چھوٹ جانی ہے, یہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کہاں پہ ٹوٹ جانا ہے, پتہ نہیں کفن بھی عطا ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں قبر میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, تین سلیب میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, یہ بھی مقدر کی بات ہے. موت بھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, جسم کا ایک ٹکڑا بھی زمین پر رہنا ہے یا نہیں رہنا, یہ سب نصیبوں کی بات ہے, مقدروں کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت والا ہے. اگر وہ ہمیں زندگی بھی عطا کرتا ہے تو اس کی حکمت ہے, ہمیں موت بھی عطا کرتا ہے تو یہ بھی اس کی حکمت ہے, یہ بھی اس کا کرم اور فضل ہے. حضرات گرامی بندوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, بیمار ہے, منہ سے موت مانگ رہے ہیں لیکن موت نہیں آ رہی. تو پھر کیوں نہ کہیں یہ بھی میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لیتا ہے. رب کے ہر کام میں حکمت ہے, فضل ہے, کرم ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم مسلمان عزت والے ہو جائیں, آج ہمارے گھروں میں چین آ جائے, ہمارے رزق میں برکتیں آ جائیں, ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے, ہماری زندگی کے سب جو معاملات ہیں اس میں سکون پیدا ہو جائے, تو حضرات گرامی نقصہ ایک ہی ہے, قرآن کو تھام لو, نماز کو تھام لو, اللہ کے رسول کے فرمان کو تھام لو. اگر آج بھی آپ لوگ اللہ کے رسول کے فرمان پر چلیں گے, یقین کامل ہے, یقین کامل کیا بلکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ زندگی سمجھ جائیں گے, آپ امن پا جائیں گے, آپ کے اندر اتفاقیاں پیدا ہو جائیں گی, محبتیں پیدا ہو جائیں گی, لذتیں پیدا ہو جائیں گی. کمائیں گے تھوڑا لیکن ہوگا زیادہ, ختم نہیں ہوگا, اس میں برکت ہوگی. آج جتنا مرضی کما لے لیکن برکت نہیں ہے. ہر بندے سے پوچھ لو, کروڑے کمانے والا بھی پریشان ہے, لاکھوں کمانے والا بھی پریشان ہے, اربوں کمانے والا بھی پریشان ہے. ان کی صورتحال پوچھ لو تو وہ جو غریب ہوتا ہے اس کے اندر بڑے سکون ہوتا ہے. سارا دن دیہڑی کی, آج رات کھا لی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گیا, صبح پھر اٹھے گا اور رب کے کاموں میں لگ جائے گا اور پھر اس کے حلال کمانے چلے جائے گا. وہ سکھی نہیں سوتا ہے, جو غریب ہے, جو امیر ہے, ہر وقت پریشانی میں پڑا رہتا ہے. پھر اتنا مال آ گیا, میں کہاں لگاؤں گا, یہ مال میں نے یہاں دینا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے انسان جس بھی حالت میں پریشان ہے اس کا سکون اللہ اور اس کے ذکر میں ہے, اللہ اس کے رسول کے ذکر میں ہے. جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں رہے گا تب تک وہ اطمینان میں رہے گا اور کامیاب رہے گا. بس یوں کہوں گا کہ پیارا آقا کا جس حور میں شامل نہیں ہوتا, پیارا آقا کا جس حور میں شامل نہیں ہوتا وہ حور کبھی طہارت میں مکمل نہیں ہوتا. پیارا آقا کا جس حور میں شامل نہیں ہوتا وہ حور کبھی طہارت میں مکمل نہیں ہوتا. اور آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر, آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر. معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا اور حوروں نے ملی خاک شفا, حوروں نے ملی خاک شفا. آنکھوں کو یہ کہہ کر کہ جنت میں بسترہاں کا کاجل نہیں ہوتا اور مدت ہوں میں سرکار کا خادم. جو اچھا ملازم ہو معطل نہیں ہوتا, جو اچھا ملازم ہو معطل نہیں ہوتا. جام شدہ پینے پہ آ تیرے ہو کے جینے پہ آ, یا رسول اللہ جام شدہ پینے پہ آ تیرے ہو کے جینے پہ آ. آقا اس گل تے بڑا ایمان ہے کہ تیرے غلام سدینے پہ آ. آقا اس گل تے بڑا ایمان ہے کہ تیرے غلام سدینے پہ آ. حضرات گرامی کا ارشاد ہے کہ نماز
ملاقات کر لی انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے. اس سے قبل ایک دو حضور کی بارگاہ میں نام کے اشعار پڑھتا ہوں, اس طرح آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. میرا تحریر مائک آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. تمام دوست مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا ذرا پیش کرو. صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پتایا کنہا لانا پتایا کنہا لانا او پتایا پنو حالانا پتایا پنو حالانا او مندیانو گل لونا کرب لجپالانا مندیانو گل لونا ہوتا کرب لجپالانا. پھر مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. ایک بین نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک بین نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں پر نعرہ تکبیر نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاری ہے یا غوث زندہ باد. ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام ساتھی درود سلام علیہ السلام یا رسول اللہ وعلی السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صلوات و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مطمئن ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بن طلحة. نهايتي محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا بے پناہ کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت سے پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے منوال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل
سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی متحدی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے پیار میں، اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کی درد میں، اپنی امت کی کامیابی کامرانی کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو خصوصی تعلیم دی اور یہ خصوصی پیغام دیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پر یہ 2 دعائیں کرنا فرض ہے. کیا فرمایا؟ بولیے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں فرض ہیں، اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر یہ 2 دعائیں کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور آقا علیہ السلام کی منشا یہ ہے کیونکہ آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے شفیع بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. آقا علیہ السلام سے اپنی امت کی کوئی تکلیف آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے بڑے حریص ہیں. موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر موت کی تلخی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، پھر سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے. میری باتوں پہ غور کریں. تھوڑے سے وقت میں ایک 2 باتیں کرنی آپ سے رسول برکت کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ایمان کو ہے. اب اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ تو ان سے ہے کہ ان کو قبروں سے اٹھاؤ نا. اب ان سے پوچھو کہ وہ موت کا دروازہ ایمان کے ساتھ گزرے یا بغیر ایمان کے گزرے. میں امام محمد بن احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی یہ بھی حملی فقہ میں ہے. امام صاحب کے مقلد ہیں، یہ خود حملی ہیں. اور اگر ان کا عشق، ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کا ادب اور ان کی دین کی خدمت، آقا کی سنت کی محبت اگر بیان کی جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اتنے بڑے امام کے ساتھ مکالمہ ہوا شیطان کا. باہر لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، شاگرد ہیں، عقیدت مند ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. وہ بات اسی تعداد میں ہے، لیکن بند کمرے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے صاحبزادے، آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہیں. کمرے میں فقط 2 ذاتیں ہیں. کتنی؟ یا باپ یا بیٹا. تو آپ نے کونے کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ فرمایا. امام صاحب نے نا کمرے کے کونے کی طرف جس کو ہم پٹ کہتے ہیں اس کی طرف دیکھ 3 مرتبہ فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. بیٹے کے ابا جان کمرے میں فقط آپ کی ذات ہے یا میری ذات ہے؟ تیسرا شخص نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے کمرے کے کونے میں 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. کون ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹے وہ سامنے کونے میں شیطان کھڑا ہے اور وہ دانت پہ دانت رکھ کے نہ چبا رہا ہے اور مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ اے احمد بن حنبل میں نے بڑوں لوگوں کو گمراہ کر کے دنیا سے بھیجا، ایمان چھینا ہے ان سے، آج تو میرے جال سے نکل رہا ہے. دوستوں اگر اتنے بڑے امام کو شیطان چیلنج کر رہا ہے، تم اور میں اس کے سامنے کوئی شے نہیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت کے لیے فرمایا میرے امتیوں تمہیں خبر نہیں ہے کہ موت کا دروازہ کتنا سخت ہے. یہ آج دنیا کو مغالطہ لگا ہوا ہے.
اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگوں کو مخاطب کس نے ڈالا ہے، کس نے دیا ہے، کس نے جھانسا دیا ہے کہ تم کرو بھی کچھ نہ تو بخشے جاؤ گے۔ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کس نے چال چلی ہے اور کس نے یہ مخاطب ڈالا ہے، مگر یہ معاملہ ہے پھر قرآن کی حقیقت ختم ہو جائے گی، یہ مسلوں کی حقیقت ختم ہو جائے گی، پھر آپ علیہ السلام کا سارا دین اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ مدارس بند کر دے، مساجد بند کر دے، نمازیں روزے چھوڑے۔ اللہ کی نعمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی نعمت کا علم نبیوں کا نہ ہوا، صحابہ کو نہ ہوا، تابعین کو نہ ہوا، تبع تابعین کو نہ ہوا، فقہاء کو نہ ہوا، امام مجتہدین کو نہ ہوا، محدثین مفسرین کو نہ ہوا، رو رو کر ان کی نظریں ختم ہو گئی، بینائیاں ختم ہو گئی۔ میرا علیہ السلام فرمایا یہ ابو بکر وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت کا ایک دروازہ یعنی کل سارے دروازے میرے ابو بکر کو خود پکاریں گے بغیر اشاروں کی طرف یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، لیکن پھر بھی رب کے خوف سے، رب کے خوف سے اتنے روئے، اتنے روتے رہے، رنگ سرد ہو گیا۔ میرا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا لوگوں اگر کسی نے مردہ کیا کسی نے مردہ زندہ زمین پر چلتے دیکھنا ہے تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھو۔ نہیں بولتا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے مغالطہ صحیح نہیں ہے، یہ مجھے نہیں علم کہ یہ مغالطہ کس نے ڈالا ہے، کس نے تمہیں اس مغالطے میں ڈال دیا ہے۔ آج میں اس درس میں ہاتھ جوڑ کے کر دوستوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے ایمان کو خطرہ ہے، شیطان کا بڑا سخت حملہ ہے۔ پھر ایک بڑی تفصیل ہے حدیث میں کہ وہ ماں کی صورت میں آتا ہے، وہ باپ کی صورت میں آتا ہے، وہ عیسائی بن کے آتا ہے، وہ یہودی بن کے آتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا حملے کرتا ہے۔ دوستو ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ناقص ہیں، ہماری طرف وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے میرا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں خاتمہ بالخیر کے لیے خصوصی تحفہ دیا، فرمایا میری امتی تو نے پوری زندگی یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ آج اس پروگرام میں یہ میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے، خود بھی یہ دعا مانگی، گھر والوں کو جاتے بتاؤ، دوست احباب کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ، پھر بار بار یاد دہانی کراؤ۔ یہی محبت ہے، یہی پیار ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو تو پھر تیرے دامن میں ہر مسلمان کی محبت ہو کہ آگے کا خاتمہ بالخیر ہو، یاد دہانی کرائیں۔ اس لیے دوستو آج اس تقریب میں، آج اس مجلس میں، اس محفل میں یہ میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے کہ تم نے آج کے بعد جی بھر کے یہ دعا شروع کر دیں کہ یا اللہ، پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ بھی بڑا خاص نکتہ ہے، صرف آپ کے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنا توجہ سے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص، کوئی میرا امتی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا خصوصی نسخہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کا کتنا بہترین نسخہ بیان کیا ہے۔ خود زبان نبوت سے یہ الفاظ اور کلمات نکلے ہیں کہ جو اپنی دعا قبول کرانا چاہے وہ بھائی کے لیے دعا کرے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے کس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ جی بھر کے مانگو اور آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا ہی محتاج رکھنا۔ یہ جی بھر کے دعا مانگنا شروع کرو، کیا پتا کوئی ایسا جب ایسی گھڑی آ جائے کہ تیری دعا قبول ہو جائے۔ جب تیری دعا قبول ہو گئی پھر خدا کی عزت کی قسم انشاءاللہ پھر تو زندہ بھی رہ گیا تو ایمان پر اور موت بھی آئے گی تو
ایمان پر پھر شیطان جتنا حملہ کر لے گا تیرے ایمان پہ حملہ نہیں ہو سکے گا، تیرا ایمان نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ جیسے کہ حدیث سے پاک میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم وان اخذتم به لن تضلوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لوگوں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہے۔ کتنی؟ دو چیزیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ، جس نے ان کی دامن کو اس طرح مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، بڑی پختگی کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، زبان نبوت سے ضمانت دی، گارنٹی دی، فرمایا لن تضلوا لن تضلوا لن تضلوا، ہرگز تو گمراہ نہیں ہوگا، ہرگز تو گمراہ بولیے لن تضلوا، ہرگز تو گمراہ نہیں ہوگا۔ تو پھر خدا کی قسم آگے سے مجلس میں یہ بھی سن لو، اگر ان دونوں کے دامن تیرے ہاتھ میں رہے زندگی کی آخری سانس تک، تو پھر نبی نے گارنٹی دے دی ہے تو گمراہ نہیں ہوگا۔ شیطان جتنا حملہ کرے گا تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، مرے گا بھی تو ایمان پر، قیامت کو اٹھ کر میزان پر جائے گا بھی تو ایمان پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ۔ یا رسول اللہ۔ جو میں نے بات کی ہے آپ کو یاد ہوگی، بولیے دعا شروع ہو جائے گی۔ یہ دعا میں نے اپنی طرف سے نہیں دی، یہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے امت کی شفقت میں دی ہے، سبحان اللہ، اپنی امت کے فکر میں دی ہے، سبحان اپنی امتی کے خاتمہ بالخیر کے لیے دی۔ اور حدیث پاک میں یاد آتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور یہاں تک میں حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھ لو، اعلان کرو، ندا دو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں آؤ، اگر کسی نے دنیا ہی میں جنتی کا چہرہ تک نہ ہو وہ تک نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں نے آپ کو یہ تحفہ دے دیا ہے۔ میں نے کنجوسی نہیں کی، میں نے بخیلی نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے اگر آپ کی شفقت میں، آپ کے پیار میں، آپ کی محبت میں، آپ کے فکر میں، آپ کے درد میں اور آپ کے خاتمہ میں خیر کے لیے اگر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو تحفہ دیا ہے تو پھر میری زبان سے نکل گیا ہے، میں نے اب تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ آج کو آخری زندگی کے آخری سانس تک لوگوں کو بتاتے رہتے۔ قرآن مجید میں پہلے پاراگراف میں فرمایا نماز قائم کرو، کیا فرمایا؟ نماز کام کرو۔ اب دیکھیں جتنی شخصیت معتبر ہوتی ہے نا اس کا کہنا بھی تھا معتبر ہوتا ہے۔ اور پتہ کیا لوگ تھے، مثلا میں استاد ہوں، میں پیر ہوں، میں باپ ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کہا حضرت صاحب میں نے آپ کو کہہ دیا نا، دوبارہ میں نے نہیں کہنا، یہ ہمارا تقیہ کلام ہے، یہ انسان کے تکبرانہ لفظ ہے۔ اوے میں نے تجھے کہہ دیا نا، میں دوبارہ تجھے یاد نہیں کرواؤں، میں تجھے کہہ دیتے بس ایک دفعہ۔ یہ حال ہمارا ہے۔ خدا کی قسم وہ اتنی بڑی ہستی ہو کر اس نے ایک مرتبہ ہی فرمایا نماز قائم کرو، آگے جا کے پھر فرما دیا، 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 کہ پہلے پارے سے لے کر اس میں پر تک وہ یاد دہانی کراتا جا رہا ہے، کراتا جا رہا ہے، اتنی بڑی ہستی ہو کر، اس لیے کہ اس کو بھی اپنے بندوں سے پیار ہے، بار بار یاد کرا رہا ہے کہ میرا بندہ بھول تو نہیں گیا، کہ میرا بندہ بھول تو نہیں گیا، کہ میرا بندہ بھول نہ جائے۔ وہ بار بار اپنے بندے کو کیا کر رہا ہے؟ یاد دہانی کرا رہا ہے۔ یہ یاد دہانی کرانا بھی اس کی شفقت ہے، یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی ہستی ہو کر اگر وہ بار بار
ہمیں یاد کرائے تو پھر تجھے اور مجھے بھی چاہیے، گھر والوں کو، دوست احباب کو، جہاں جہاں جائیں آپ دعا مانگیں. کون سی یار میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا کرتے رہا کرو خاتمہ بالخیر کے لیے. بس بار بار یاد کرو. یاد کرانا رب کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ جو میں نے پیغام جو زبان نبوت سے امت کے لیے نکلا ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. باقی آپ کی قسمت ہے، آپ کا مقدر ہے، آپ کا نصیب ہے، آپ کا اپنا فکر ہے. آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، مانگتے ہیں نہیں مانگتے، آپ اس کو پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے، یاد نکلاتے ہیں یا نہیں کراتے، اس میں کوئی میرا زور نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو الحمدللہ آپ کا قیمتی وقت ہے، میں وقت کی قدر کرتا ہوا جو مجھ سے ہوا میں نے پیغام دے دیا ہے. اور ایک پیغام اور دے کر پھر میں اپنی ایک میں آیات تلاوت کی ہے جس پر ایک دو باتیں میں آپ کو دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دوسرا پیغام یہ ہے بہت خوبصورت ہے جس پر میرا آقا علیہ السلام نے بڑا زور. وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امتی وضو میں رہا کر. کیا وضو میں رہا کر. یہ بڑی تفصیل ہے. اہل علم قیام میں مطالعہ بیٹھے ہوں گے. وضو پر بہت فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں. بس ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ ہر وقت وضو میں رہنا آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت. سبحان اللہ. تو جب نبی پاک نے گارنٹی دے دی کہ شہادت کی موت ہے، معلوم یہ ہوا کہ موت کا وقت شیطان کا حملہ نہیں ہوگا. اگر کتاب اللہ وہ عطرت اہل بیت تھی، اگر کہ قرآن اور نبی کے گھر والے ان کے دامن بھی پکڑے رہے، ادھر وضو میں رہا تو گارنٹی تو مل گئی. میرا کہ نام تدلو، اگر ان کے دامن پکڑے تو گمراہ بھی ہوگا، وضو میں رہے گا تو شہید ہو جائے گا. گارنٹی تو دے دی میرا کہ علیہ السلام. تو پھر آج اس خوبصورت مجلس سے یہ دو تحفے آپ کو مل گئے ہیں. آج کے بعد انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور آگے ان کو بتانا. ٹھیک ہے؟ محبت کیا کرو نا گھر والوں کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ محبت کیا کرو. میں نے حدیث میں یاد تک پڑھا ہے کہ اگر ایک آدمی ساری رات عبادت کرے، کیا ساری رات عبادت کرے اور افضایا بھوکا ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں. یہ نبی پاک کا فرمان علی شان جس کا مفہوم پیش کیا. اس کا اپنا پیٹ بھرا ہوا لیکن ہمسایہ بھوکا ہے اور ساری رات شب بیداری کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اب اس سے مراد اصل میں چیز پتا کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تو اپنے دوست احباب کو، ہمسایوں کو تو تبلیغ کر ہی نہیں رہا. دیکھو نا آپ اکثر میں سنتے رہتے ہیں کہ اولاد بے ادب ہو، اولاد گستاخ ہو، والدین کے حکم کی تبلیغ نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، خدمت نہ کرے تو یہ گناہگار ہے، ان کی نیکی قبول نہیں ہے، بخشش نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی سننا اگر والدین نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، بچوں کی تربیت خود نمازی ہے، خود تہجد گزار ہے اور سارا ٹبر بے نمازیوں کا، بچوں کو پیار کرنا نہیں بس کما کے لاؤ گی، نمازیں نہیں پڑھنی، نمازوں کے بارے میں کہتا ہی ان کو. حدیث کا لفظ ہے قیامت کے والدین جتنی عبادت کر لیں الٹے لٹکائے جائیں. اگر اولاد بے ادبی کی وجہ سے اگر پکڑی جائے گی تو والدین تربیت نہ کرنے کی وجہ سے رب کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں. یہ زبان نبوت کا الفاظ ہے. اس لیے محترم پیار کرے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ. تیرا دل چاہتا ہے میرا خاتمہ بالخیر ہو تو تیرے دل میں خواہش ہو کہ میرا ہر مسلمان بھائی بھی اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہو. اگر تو چاہتا ہے شہادت کی موت ملے تو بھائی کے لیے بھی دل میں محبت رکھ کہ میرے بھائی کو بھی شہادت کی موت ملے. اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں خدمت، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی. یہی ہے انس، یہی ہے قرب، یہی ہے پیار، یہی ہے پیار. بس اس طرح
کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ دو تحفے جو میں نے اپنی زبان سے نکالے آپ تک پہنچا دیے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے محترم، میں نے سورۃ الرعد 13واں پارہ اس کی آیت نمبر میں نے 20 سے لے کر آیات تلاوت کی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پڑھنے والے کو 1 ارب پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، سننے والے کو 20 ملتی ہیں۔ تو آج کی مجلس کتنی خوش نصیب ہے کہ آج کی مجلس میں میں نے 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کے اگر حروف گنے کہ ان کے کتنے حروف بنتے ہیں تو وہ کافی وقت کی ضرورت ہے۔ حروف گنتے گنتے کا وقت لگ جائے گا، لیکن کثیر حروف ہیں۔ الحمدللہ مجھے 10 نیکیاں ملی ہیں تو آپ کو 20 ملی ہیں۔ دیکھو نا، الذین 2 3 4 5 الذین اس میں کتنے حروف ہیں؟ 5۔ اور مجھے نیکیاں ملی 50، آپ ملی 100، اور میں نے کتنی مرتبہ اللہ نے پڑھ دیا۔ آج ان چیزوں کا پتہ چلنا ہے مرنے کے بعد کہ یہ کتنا ثواب ہے، کتنا عدل۔ یہاں تک قرآن مجید حدیث پاک میں پڑھا ہے۔ اب یہ کس کو کہتے ہیں؟ درس قرآن۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، یعنی قرآن پر گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے تدارسونہ، جہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 4 انعاموں سے اس میں آنے والوں کو مالا مال کرتا ہے۔ کتنے؟ 4 انعاموں سے، نقد و نقدی، باقی تو ثواب بعد میں ملے گا نا۔ 4 انعام تو نقد و نقدی اللہ موقع پہ دیتا ہے۔ وہ چاروں شروع ہو گئے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ آقا شبیس کے حامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں درس قرآن کا علم دیا جا رہا ہے، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، جو اللہ نے بیان کی ہے اس کو کھولا جا رہا ہے، قربان جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، جتنی دیر درس قرآن کی تقریر جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول ہوتا رہے گا۔ اللہ کی سکینہ کا نزول۔ نمبر 2، اگلی بار بھی سن لو، دیکھو اللہ کی سکینہ کافی ہے، اللہ کی سکینہ کافی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پیارے علی یا امیر المومنین، یہ سکینہ سے مراد کیا ہے؟ کیا یعنی سکینہ سے مراد کیا؟ فانزل السکینہ، اللہ کی سکینہ کا نزول ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ باب مدینۃ العلم تھے، علم کے شہر کے دروازے تھے۔ کمال فرمایا، پتہ سکینہ سے مراد کیا ہے؟ جتنی دیر درس قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رخ ان کی طرف رہتا ہے۔ مجھے کہتے تھے نا کہ یا تو فلاں کی نگاہ میں آ گیا، تو فلاں کی نگاہ میں آ گیا، پیر کی نگاہ میں ہے یار، تو اپنے والدین کی نگاہ میں ہے، تو فلاں بزرگ کی نگاہ میں ہے۔ وہ کہتا ہاں یار میں ان کی نگاہ میں آ گیا ہوں، وہ میری خوش نصیبی، میرا مقدر، میرا نصیب، اتنی بڑی دولت مجھے مل گئی کہ میں فلاں بزرگ کی نگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو جو نگاہ میں آ گیا اتر گیا۔ تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل السکینہ، جہاں درس قرآن ہو وہاں اللہ کی سکینہ جو نازل ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے اتنی دیر اللہ وہ ان کی طرف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ انعام کے لیے یہ کافی ہے نا، لیکن اگلا انعام اس سے بھی آگا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ۔ اب دیکھو یہ چادر ہے نا، اب یہ میک ہے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ میک ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ سارے آپ بیٹھے ہیں۔ فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ اپنی چادر کے اندر سب کو لپیٹ لے۔
نقد و نقدی نام. سبحان اللہ. کتنے نام ہو گئے؟ دو. دو ہی ہوئے نا؟ دو. کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ آپ ہوشیار بیٹھے. نمبر 3 اگلا اس سے بھی کمال. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ. خانے کعبے کے علاوہ طواف شرک منع گناہ ہے. حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو ترکی مسجد ہے اس کے جو پلر ہے ستون یہ ستون ہے جو مطاف کے اندر ہے. کسی ایک ستون کو طواف کرے تو شروع کے بطر پہ دوڑ کے جائیں گے. ایک نہیں آؤ. جہاں طواف ہوتا ہے وہاں بھی کسی ستون کا طواف جائز نہیں. فقط اس حجرے کا طواف ہے. غلاف کعبہ جو کعبے کے اوپر ہے اسی کمرے کا طواف ہے. کئی طواف نہیں. لیکن وہ حفتہم الملائکہ. درس قرآن کی تقریبات میں جانے والوں, درس قرآن کی تقریبات کرنے والوں, درس تقریبات انتظام کرنے والوں, درس قرآن کی تقریبات کا انتظام و اہتمام شرکت کرنے والوں, پیار کرنے والوں, سنو وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ. اللہ کی سکینہ کے بھی نزول ہے, رحمت کی چادر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ. رب فرشتوں کو بھیجتا ہے کہتا کتنی دیر یہ میرے بندے میرے کلام کا درس سنتے رہے لیتے رہے. تمہیں پتا کیا کرنا مولا کیا میں تمہیں ان کا طواف کروں. مجھے یہ بتاؤ ہم کیا ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے؟ فرشتے اس مسجد کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں. کن کا؟ جو اس درس قرآن میں بیٹھے. خدا کی قسم یہ ساری فضیلت, یہ سارا تحفہ, یہ سارا انعام, یہ ساری دولت, یہ سارا عروج, یہ بلندی, یہ پروٹوکول جو تجھ اور مجھے آج مل رہا ہے یہ قرآن کی برکت سے مل رہا ہے. یہ قرآن کی برکت سے مل رہا ہے. امیری گاڑیوں میں نہیں, امیری لباسوں میں نہیں, امیری کوٹھیوں میں نہیں, بنگلوں میں نہیں, عمارتوں میں نہیں, سوسائٹیوں میں نہیں, پیسے میں نہیں, کارخانے اور فیکٹریوں میں نہیں, اسمبلیوں میں نہیں, پروٹوکول میں نہیں. نانا امیری کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی قسم اس سے بڑی امیری کیا ہے کہ سکینہ کبھی نزول ہو, اللہ کی رحمت کی چادر کے اندر جگہ مل جائے, پھر اس کے تیرا طواف کرے, پھر آخری نام, آخری ڈگری, آخری عہدہ, آخری گریڈ, آخری پروٹوکول. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. جتنی دیر لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے میرا کہ ایسے فرمایا اسی شیب میں آسمان پر پتر انگت فرشتوں کو بلا کر کتنے فرشتے ہوں گے اس میں. اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھنے والے ایک ایک بندے کا نام لے لے کر یاد کرنا. آپ اس وقت خوش نصیب ہو کہ تم درس قرآن کی تقریب میں بیٹھے. کس میں؟ درس قرآن. اب تھک تو نہیں گئے؟ سونے کا فکر کرنا آپ کو کہ نہیں؟ سبحان اللہ. فکر تو ہے نا سونے کا. سبحان اللہ. سونا بھی ہے, صبح اٹھ کے فجر کی نماز بعد پڑھنی ہے, کمال نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے امتی عشاء کی نماز پڑھ لے پھر سو جائے پھر فجر کی نماز پڑھے اس طرح جس طرح ساری رات عبادت میں ہی رہا. ساری رات عبادت میں رہا. ساری رات اللہ بتانا مقصود تو نہیں ہے لیکن میرا شوق حفظ ہے. کتنا میں شوق حفظ پڑھا ہوں. اب تک بچی 33 سال کی سینکڑوں بچیاں سے قرآن میں الحمدللہ قصید دان میں میرے شیخ مفتی بن گئے, امام لگے ہوئے, خطیب ہے, المدرس ہے, پوتے شیخوں کے مدرسے چل رہے ہیں الحمدللہ. اور میں الحمدللہ رات 2-3 خطاب کر کے 3-3.5 گھنٹے اور سپر طاقت کی ہے. کھانے کا وقت ہے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے, حضرت حذیفہ بیٹھے رہے, کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک لقمہ نیچے گرا, حضرت حذیفہ نے اس لقمے کو اٹھایا, صاف کیا اور کھا لیا. ساتھی کہتا ہے حذیفہ یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی اور یہ کیا کہیں گے کہ سپر طاقت کو فتح کرنے والوں کا حال یہ کہ یہ گرے لقموں کو کھاتے ہیں.
ہائے اب حذیفہ کا جو جواب ہے وہ سن لے، میں بھی سن لے تو تم بھی سن لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تم مجھے یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ یہ جو ہم نے سپر طاقت کو فتح کی جائے نا اور ہمیں فتح کا پرچم لہرایا، یہ ساری طاقتیں ہماری نہیں ہے، یہ قوتیں ہماری نہیں ہے، یہ بہادری ہماری نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے فتح کے پرچم لہرانے ہیں۔ اور میں خدا کی قسم یہ ساری طاقت میرے آقا نے سنت کی ہے، یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے، یہ ادا ہے مصطفیٰ۔ جملہ اس سے بھی قابل توجہ ہے۔ فرمایا آج ہم تو شادی کے موقع پر کسی ہوٹل پر کسی مجلس میں برتن کو صاف کرتا کہ شرم آ جاتی ہے کہ برتن کو صاف کریں گے انگلی سے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کبھی سالن نہیں دیکھا، کبھی اس نے سالن کو دیکھا نہیں، آج تک سالن کھا رہا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب برتن باہر سے کھانا آتے میں اپنے آقا کا برتن پہچان لیتی تھی، میرے آقا کے برتن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور اس پر آج انگریز نے ریسرچ کی ہے کہ شہادت کی انگلی کے ساتھ برتن کو صاف کرنے میں حکمت کیا ہے۔ انگریز نے ریسرچ کرنے کے بعد رسالت میں یہ نکالا ہے کہ جو انگلی کے ساتھ برتن کو صاف کرتا ہے پوری زندگی کینسر کی بیماری نہیں لگ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندازہ سبحان اللہ۔ یہ میں فقط ابھی ایک بات بتائی ہے، لیکن غیر ہے وہ نبی پاک کے سارے وضو کے جو میرے آقا کے سنتے نا وضو کی نماز کی ایک آداب میں رسالت ہو چکی، کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ مسلمان اب سنو حذیفہ کا جواب، فرمایا کیا ان احمقوں کے پیچھے لگ کر، یہ جملہ آیا فرمایا کیا ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ کر میں نبی کی ادا کو چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کے پیچھے لگ کر مجھے غرض ان سے نہیں ہے، مجھے غرض اپنے آقا کی اداؤں سے ہے، مجھے غرض ان کمینہ سے نہیں ہے، سپر طاقت سے نہیں ہے، مجھے غرض شرم سے نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے ناز ہے، مجھے خوشی ہے، مجھے مسرت ہے، میں نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر تو میں ادھر نہیں پڑھتا، لیکن اب اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے آج حضرت علیہ رحمہ کا، بڑا پیارا ہے، شعر بھی ہے، پیغام بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، فکر بھی ہے۔ آج حضرت علیہ رحمہ کے شعر کو شعر نہ سمجھو، پوری ہدایت بخشش قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ اب غور کرنا ہے دوستوں، آپ فرماتے ہیں اور عرض کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دہن میں زبان تمہارے لیے آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے یہ دہن میں زبان تمہارے لیے آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے پھر کیوں نہ کہیں آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کیونکہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے یہ مکین و مکان تمہارے لیے پھر کیوں نہ کہیں آقا یہ چنین و چنا تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرت محترم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دے کر قیامت تک آنے والے ساری امت کو سبق درس دے دیا، پیغام دے دیا، لوگوں اگر ہمیں محبت ہے تو آقا کی اداؤں سے، اگر پیار ہے تو آقا کی اداؤں سے۔ ایک جملہ میں
مجھے یاد آ رہا بڑا پیارا ہے اور خوبصورت ہے جو سننے والا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس طرح صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا صحابی میں نے آپ کو نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے مرد کے تم نے پھر انگوٹھی پہنی فرما سکتے تھے. لیکن آقا مصطفیٰ ہے بالمشرف سب کچھ ہے فرما سکتے تھے نا. آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا. میں نے یہی پڑھا ہے کہ جب آقا علیہ السلام گزرے تو جب صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی نا تو آقا علیہ السلام نے اتنے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بس اتنا فرمانا چلے گا. اللہ اتنا فرمانا چلے گا. صحابی نے انگوٹھی اتاری پھینک دی. ساتھی نے فرمایا ان کا نام لے کر کیا ہو گیا؟ یہ انگوٹھی سونا مرد کے لیے حرام ہے ناجائز ہے عورت کے لیے جائز ہے. یا تو اپنی بیوی کو دے دیں. نمبر 1 نمبر 2 اس کو بتا فروخت کر دو اور فروخت کی قیمت لے لیں استعمال کریں. اتار تو دیا آپ نے. آقا علیہ السلام حکم کی ترغیب تو ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ کیا اور یہ فرمانا ناپسند ہے. آپ اپنی بیوی کو دے دیں اور چلی جائے یا اس کو بتا فروخت کی قیمت لے لیں اور وہ اپنے استعمال میں لائیں. ہو سکتا تھا نا؟ بولیے. ساتھیوں نے یہی فرمایا. ساتھیوں نے یہی مشورہ دیا لیکن وہ صحابی جواب دے آئے گا خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں میرے پاس علم نہیں انداز نہیں